الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے لائق و زیبا ہیں جو ہمارا خالق، مالک اور رازق ہے. درود سلام ہو نبی محترم و مکرم پر جس پر اللہ رب العالمین نے امت کو ختم کر دیا، شریعت کو ختم کر دیا، نبوت کو ختم کر دیا، کتاب کو ختم کر دیا. معزز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اور آپ وقت کی نزاکت کے لحاظ سے دیکھ رہے ہیں اسلامی گھر کے اوصاف. تو پہلی قسط میں نے 9 اوصاف بیان فرمائے تھے. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آج کی قسط میں کچھ اور اسلامی گھر کے اوصاف آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گی. تو نمبر 10 ہے، گھروں میں بیت الخلا اس طرز پر بنایا جائے کہ خانہ کعبہ کی طرف نہ استقبال ہو اور نہ ہی استدبار ہو. ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم قضائے حاجت کے لیے جاؤ تو قبلے کی طرف نہ رخ کرو اور نہ ہی قبلے کی طرف پشت کرو، بلکہ اپنا رخ مغرب اور مشرق کی طرف کر لیا کرو. اس سلسلے میں مختلف حدیثیں وارد ہیں. یہ تمام حدیثیں اس بات کی متقاضی ہیں کہ ہم اپنے گھروں میں بیت الخلا کو اس انداز سے بنائیں کہ اس میں قبلے کا استقبال یا استدبار نہ ہو، کیونکہ قضائے حاجت کے وقت قبلے کی طرف رخ یا پشت دونوں حرام ہیں. اس تعلق سے جو کہتے ہیں کہ بنیان آبادی یعنی استقبال اور استدبار کر سکتے ہیں، کیسا کرے یعنی گنجان آبادی ہے یا پھر غیر آبادی ہے، البتہ فضا اور صحرا میں نہیں کر سکتے ہیں تو وہ درست نہیں ہے. لہٰذا ہر 2 صورتوں میں چاہے ہم گنجان آبادی میں گھر بنائیں یا ایسی جگہ جا کر ہم ٹوائلٹ وغیرہ کریں کہ وہاں آبادی نہیں ہے تو بھی کوشش کریں کہ معلوم کر لیں. لہٰذا ہر 2 صورتوں میں ان اعمال سے اعتراض کرنا چاہیے. آئیے دیکھتے ہیں نمبر 11، گھر میں سونے اور چاندی کے برتنوں کے استعمال سے اجتناب کیا جائے. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو سونے اور چاندی کے برتن میں کھانا کھاتا ہے یا پانی پیتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتا ہے. حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سونے اور چاندی کے برتنوں کو تم لوگ استعمال نہ کیا کرو، کیونکہ یہ مشرکین کے لیے تو دنیا میں ہے لیکن تمہارے لیے آخرت میں ہے. تمام علماء اکرام بشمول امام منذر، امام ابن قیم، امام ابن حبیرہ ابن قدر، امام ابن حزم اور شیخ الاسلامیہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے متقاضی طور پر کہا ہے کہ چاندی کے برتنوں میں کھانا اور پینا دونوں ناجائز ہے، جیسا کہ صحیح مسلم میں حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث میں وارد ہے. امام ابن حمام نے فتح القدیر میں ممانعت کی علت بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بادشاہوں کی مشابہت کی وجہ سے شریعت نے سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانے سے منع فرمایا ہے، جبکہ شیخ الاسلامیہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ کفار کی مشابہت ہونے کی وجہ سے ان برتنوں میں کھانے سے منع کیا گیا ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے کہا کہ کفار کے لیے دنیا میں ہے اور تمہارے لیے آخرت میں حاصل ہوں گی. آئیے نمبر 12 دیکھتے ہیں، گھروں میں داخل ہونے کے وقت اجازت طلب کرنا. عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ
ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے اور ان سے 3 بار اجازت طلب کی. جب اندر سے اجازت نہیں ملی تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوٹ کر جانے لگے. اس موقع پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے اور دیکھا کہ ابو موسیٰ اشعری لوٹ کر جا رہے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری کو روکا اور لوٹ جانے کا سبب پوچھا تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اجازت 3 مرتبہ طلب کیا کرو, اگر اجازت ملے تو ٹھیک ورنہ لوٹ جاؤ. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا تم نے اس حدیث کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ اس پر گواہ پیش کرو ورنہ میں تمہیں کوڑے لگاؤں گا. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دھمکی سے ڈر گئے اور جلدی سے صحابہ اکرام کی ایک مجلس کے پاس گئے اور اپنا واقعہ بیان کر دیا. تو صحابہ نے کہا ہم میں سے جو سب سے چھوٹا ہے وہی تمہارے لیے امیر المومنین کے سامنے گواہی پیش کر دے گا. 3 مرتبہ اجازت مانگنے پر اگر اجازت نہ ملے تو انسان کو لوٹ جانا چاہیے, کیونکہ اگر اس کے بعد دستک دیتے ہیں تو عین ممکن ہے کہ اس سے گھر والوں کو پریشانی ہو, اس لیے کہ ہو سکتا ہے انہیں تمہاری آمد کا علم ہو گیا ہو مگر انہوں نے تمہیں اندر آنے کی اجازت نہ دینا چاہا ہو, یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہیں اس کا علم نہیں ہو, پھر بھی 3 بار اجازت طلبی ہی کافی ہے. لہٰذا 3 بار اجازت طلبی کے بعد گھر والے دروازہ کھولنے سے منع کر دے تو پھر اجازت طلب کرنا حرام ہے. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 28 وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. اگر تم سے کہا جائے کہ تم لوٹ جاؤ تو تم پلٹ جاؤ, یہی تمہارے لیے عمدہ ہے کیونکہ تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ اسے جاننے والا ہے. آئیے نمبر 13 سماعت کرتے ہیں. گھر میں مہمانوں کی ضیافت و مہمان نوازی کے لیے لازمی اشیاء کی تیاری. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گھر میں ایک بستر آدمی کے لیے ہونا چاہیے, دوسرا اس کی بیوی کے لیے اور تیسرا مہمانوں کے لیے. اس سے زائد ہوگا تو وہ شیطان کا ہوگا. اس حدیث پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کے لیے اولن یہ کہ وہ اپنے گھر میں مہمانوں کی ضیافت کے لیے ضروری اشیاء کا انتظام رکھے تاکہ بوقت ضرورت اس میں مہمانوں کو ٹھہرا سکے اور انہیں کھلا پلا سکے. اس وجہ سے کہ شریعت اسلامیہ نے مہمان نوازی کو ایک محرم یعنی بہت اچھا عمل قرار دیا ہے, بلکہ 3 روز کی ضیافت کو دوسرے مسلمان بھائی کا واجبی حق بھی بتایا ہے. آئیے نمبر 14 دیکھتے ہیں. کھانے پینے میں فضول خرچی سے اجتناب کریں. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں یوں ارشاد فرماتا ہے سورہ اعراف آیت نمبر 31 کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین. کھاؤ پیو اور اسراف و فضول خرچی سے کام نہ لو کیونکہ اللہ تعالیٰ فضول خرچی کو پسند نہیں فرماتا. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 26 اور 27 میں یوں ارشاد فرمایا وَلَا تُبَذِّرُوا تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا. اللہ رب العالمین نے فرمایا اسراف اور بیجا قرض سے بچو, خرچ سے بچو. بیجا خرچ کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ہی ناشکرا ہے. عمر بن شعیب اپنے والد اور اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کھاؤ پیو اور تکبر سے بچتے رہو اور
صدقہ بھی کیا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ کھانے پینے کے تعلق سے کفایت شعاری اور قناعت سے کام لیا کرے، کیونکہ یہ دنیا تو چند روزہ ہے، اصل دنیا تو وہ ہے جبکہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ اس بات کی طرف رہنمائی کرتے ہوئے نبی آخر الزمانے یوں ارشاد فرمایا، ایک آدمی کا کھانا 2 لوگوں کے لیے کفایت کرے گا، 2 لوگوں کا کھانا 4 آدمیوں کے لیے کفایت کرے گا، اور 4 لوگوں کا کھانا 8 لوگوں کے لیے کافی ہوگا۔ آئیے نمبر 15 دیکھتے ہیں، بلڈنگوں اور مکانوں کی تعمیرات میں مبالغہ آرائی سے گریز کیا جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ بکری کے چرواہے بلڈنگوں کے بنانے میں مقابلہ آرائی کرنے لگیں گے۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا جبکہ ادنا اور بے حیثیت لوگ بلڈنگوں کی تعمیر میں مقابلہ آرائی کرنے لگیں گے۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ غریب لوگ مکانات اور بلڈنگوں میں پھنس کر رہ جائیں گے، دنیا طلبی میں الجھ جائیں گے اور اسی کو اپنی کوششوں کا محور و مقصد سمجھ بیٹھیں گے۔ اس کے علاوہ بعد دوسری حدیث میں بلڈنگوں کی تعمیر کے تعلق سے مختلف عمومی مذمت وارد ہے۔ شریعت اسلامیہ نے اپنے متبعین کو بتایا ہے کہ یہ ایک غیر مرضی عمل ہے اور مسلمانوں کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اس وجہ سے کہ ایک مسلمان کو دنیا اور دنیاوی ناز و نعمت سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، اس وقت میں اور میری ماں اپنی ایک دیوار پر مٹی پوت رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، عبداللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول کچھ مرمت کروا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا، معاملہ تو اس سے زیادہ تیز رفتار ہے۔ اس طرح سے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ایک دوسری حدیث میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ شر و فساد کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے لیے اینٹیں اور مٹی کو خوشنما بنا دیتا ہے جس سے وہ مکانات کی تعمیر کر سکتے ہیں۔ یہی نہیں، ایک دوسری حدیث میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع ہے کہ ضروری اور لازمی مکان کے سوا تمام مکانات صاحب مکان کے لیے باعث وبال ہے۔ آئیے نمبر 16 دیکھتے ہیں، گھروں میں قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت حصول برکت کا باعث اور شیطانوں کو دور کرنے کا نہایت ہی مؤثر ذریعہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنانا، اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ آئیے نمبر 17 دیکھتے ہیں کہ گھروں کے سانپوں کو ڈرانے سے پہلے انہیں مارنے سے گریز کیا جائے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں کے سانپوں کو مارنے سے منع فرمایا اور بتایا کہ یہ جنات ہوتے ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مدینے کے کچھ جنات اسلام قبول کر چکے ہیں، جب تم ان میں سے کسی کو دیکھو تو انہیں 3 بار ڈراؤ، اگر 3 بار ڈرانے کے بعد بھی وہ دکھائی دیتا ہے تب اسے مار ڈالو کیونکہ وہ شیطان ہے۔ عموماً اس تعلق سے لوگ اسلامی تعلیمات کی رعایت نہیں کرتے، اسی وجہ سے دیکھنے میں آتا ہے کہ آئے دن ایسے واقعات پیش آتے رہتے ہیں کہ سانپ نے کسی کو کاٹ لیا یا نقصان پہنچایا، حالانکہ اگر اس تعلق سے وارد شرعی تعلیمات کو ملحوظ رکھا
رکھا جائے تو یقینی طور پر ہم ان کے شر سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ نمبر 8 بھی میں اور آپ سماعت کریں کہ انسان گھر میں تنہا اجنبی عورت کے ساتھ خلوت نشینی نہ اختیار کرے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں کے پاس جانے سے گریز کیا کرو۔ ایک شخص نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دیور کے تعلق سے آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیور تو موت کی طرح ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ خلوت نشینی اختیار نہ کرے، کیونکہ اس صورت میں شیطان ان کے درمیان تیسرا بن جاتا ہے۔ ان حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت ایک چھپائی جانے والی چیز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے ساتھ خلوت نشینی سے منع فرمایا ہے، کیونکہ ایسی صورت میں شیطان اسے خوشنما اور حسین بنا کر پیش کرتا ہے اور انسان کو بہکانے کی حد تلوسی کوشش کرتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے گریز کریں اور جدت پسندی اور روشن خیالی جیسے گمراہ کن افکار و خیالات کی رو میں بہ کر ہم نیم برہنہ عورتوں کے ہاتھوں، گردنوں اور کمر پر ہاتھ رکھ کر ان کے ساتھ خلوت نشینی سے اجتناب کیا کرے، کیونکہ ایسی صورت میں انسان اپنے نفس پر کنٹرول نہیں رکھ سکتا، اگرچہ وہ اپنے آپ کو کتنا بڑا پارسا اور نیکی کرنے کا اور نیک سمجھنے کا دعویٰ کرے۔ آئیے نمبر 19 دیکھتے ہیں، گھروں کو وسیع اور کشادہ بنایا جائے کیونکہ یہ سعادت کا باعث ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، 4 چیزیں باعث سعادت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 چیزوں میں ایک کشادہ گھر بھی بیان کیا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے گھر کا کشادہ ہونا اس کے لیے سعادت اور خوش بختی کی نشانی ہے۔ اسی وجہ سے کہ اگر گھر حد درجہ تنگ ہوتا ہے تو چاہے جائے کہ وہ گھروں کے لیے آرام کا سامان نہ ہو، وہ زندگی کے لیے اجیرن اور پریشانی اور الجھن کا سامان بن کر رہ جاتا ہے۔ اسی بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نحوست 3 چیزوں میں ہے، عورت، گھر اور گھوڑے میں، یعنی اگر انسان کو اس کی بیوی خراب مل جائے، اس طرح سے اس کا گھر تنگ ہو، نیز اس کی سواری سست ہو، تو یہ چیزیں انسان کے لیے منحوس بن جاتی ہیں۔ آئیے نمبر 20 اور آخری دیکھتے چلیں کہ سونے کے وقت یعنی سوتے وقت دروازوں کو بند کر دیا جائے، آگ بجھا دی جائے اور برتنوں کو ڈھک دیا جائے اور بچوں کو باہر نکلنے سے منع کیا جائے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رات کا اندھیرا چھانے لگے تو اپنے بچوں کو روک لو، کیونکہ اس وقت شیطان پھیلتے ہیں۔ پھر جب عشاء کا ایک پل گزر جائے تو انہیں چھوڑ دو، پھر اللہ رب العالمین کا نام لے کر اپنے دروازوں کو بند کر لو، اللہ رب العالمین کا نام لے کر چراغ بجھا دو اور اللہ رب العالمین کا نام لے کر اپنے برتن کو ڈھک دو۔ اگر کچھ نہ ہو تو برتن کے درمیان میں کوئی چیز ڈال دی جائے۔ بخاری اور مسلم کے ایک دوسری روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے پانی کے برتن کو ڈھک لیا کرو، مشکیزوں کے منہ کو باندھ دیا کرو، دروازے بند کر دیا کرو، اپنے بچوں کو اپنے پاس جمع کر لیا کرو، کیونکہ شام ہوتے ہی جنات پھیلتے ہیں اور اچکتے پھرتے ہیں، اور سوتے وقت چراغ بجھا لیا کرو، کیونکہ کبھی کبھی چوہا جلتی بتی کو کھینچ لاتا ہے اور اس طرح سارے گھر کو جلا دیتا ہے۔
ایک دوسری حدیث میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سوتے وقت اپنے گھروں میں آگ نہ چھوڑا کرو۔ اسی طریقے سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مدینے میں رات کے وقت ایک گھر جل گیا، اس کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تو آپ نے فرمایا، یہ آگ تمہاری دشمن ہے، لہذا سب سونے کے لیے جاؤ تو اسے بجھا دیا کرو۔ اسی طرح سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک چوہیا آئی اور چراغ کی بتی کو پکڑ کر کھینچتی ہوئی لائی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس چٹائی پر ڈال دیا جس پر آپ بیٹھے ہوئے تھے، اور ہم بھی ان کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، اور درہم کو وہ جلا اور درہم کے برابر جگہ جلا دی اس نے۔ پھر فرمایا، جب سونے لگے تو اپنے چراغوں کو بجھا دیا کرو، کیونکہ شیطان چوہیا جیسی چیزوں کو ایسی باتیں بجھاتا ہے تو وہ تم کو جلا دیتی ہے۔ اسے امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورج کے غروب ہونے کے بعد تم اپنے چوپایوں اور بچوں کو نہ نکلنے دو یہاں تک کہ عشاء کی تاریکی ختم ہو جائے، اس وجہ سے کہ جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو عشاء کی تاریکی ختم ہونے تک شیطان پھیلتے ہیں۔ یہ رہے اسلامی گھر کے چند اوصاف، اور بعض وہ اعمال جنہیں اسلامی گھروں میں انجام دیا جانا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں کو ان اسلامی ہدایات اور اصولوں کے مطابق ڈھالیں تاکہ ہمارا گھر ایک اسلامی اور دینی گھر بن سکے اور ہم اس میں سکون و چین سے زندگی گزار سکیں، نیز اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں سے محظوظ بھی ہو سکے۔ آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہم کو سننے اور کہنے کی توفیق عطا فرمائی ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمارے گھروں کو اسلامی گھر کے اوصاف اپنانے والے بنا دے، ہمارے گھروں کو اسلامی گھر بنا دے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔